بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پیپر ہے پی ایم ایس 2017 کا اسکریننگ ٹیسٹ کا، تو اس کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وداؤٹ اینی ٹائم ویسٹ لیٹ اسٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوز دا ورڈ اور phrase that keeps the best meaning of the original sentence if it is substituted for the underlined word or phrase۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے سملر میننگ دیکھنے ہیں، سینونیم دیکھنا ہے۔ تو نمبر 1، سلیکشن، ریجیکشن اینڈ پراپر فارمیشن از پری ریکوزٹ آف اسٹینڈرڈ ٹیسٹ آئٹمس۔ آپشن اے ہے پریزنٹیشن، بی پریپریشن، سی آرگنائزیشن، ڈی اپریشیشن۔ تو فارمیشن جو موسٹلی اس کے جو سملر ہیں میرے خیال میں وہ آرگنائزیشن ہے، یعنی ایک چیز کو آرگنائز کرنا، ترتیب میں کرنا۔ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی۔ پھر ہے نمبر 2، مین از ایٹرنلی ان پرسوٹ آف مور اینڈ مور میٹیریل گینز۔ ایٹرنلی کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ فار ایور یا پھر پرماننٹلی۔ تو آپشن اے ہے اوکیجنلی، بی ہے فریکوینٹلی، سی ہے پرپیچولی، ڈی ہے سگنیفیشنٹلی۔ پرپیچولی کا بھی یہی مطلب ہے کہ نیور اینڈنگ یا پھر کانسٹنٹلی، جو کہ بالکل ایٹرنلی کے سیم ہے۔ تو اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن سی۔ نمبر 3 ہے he saw and quickly ran into the groceries۔ اے ہے فائلز، بی ہے میسیجز، سی ہے کلوتھنگ، ڈی فوڈ آئٹمس۔ گروسریز جو ہوتی ہیں وہ موسٹلی فوڈ آئٹمس ہوتی ہیں، گروسریز فوڈ آئٹمس کو کہتے ہیں۔ اس کی بات ہے نمبر 4، the staff on duty monitors the latest development in language۔ نمبر اے records، بی track of، keep track of، سی adopts، ڈی adapts۔ تو اس میں جو keep track of ہے یہ میرے خیال میں موسٹ سملر ہے، تو کریکٹ آپشن آپشن بی ہے۔ نمبر 5، after the thorough investigation the police sent the poor man home۔ انکوائری، بیٹنگ اپ، چیک اپ، سرچ۔ تو انویسٹیگیشن کی موسٹ سملر میننگ ہے وہ انکوائری ہے، تو آپشن اے کریکٹ آپشن ہے۔ نمبر 6، no one seemed to be bothered by young man's predicament۔ predicament کا مطلب ہوتا ہے embarrassing situation یا unpleasant آپ کہہ سکتے ہیں، بدبختی اس کو کہتے ہیں۔ تو اے ہے ambition، بی appeals، سی adverse condition، ڈی foolishness۔ تو اس میں adverse condition جو ہے، adverse کا مطلب ہوتا ہے یعنی unfavorable یا آپ کہہ سکتے ہیں منفی حالات۔ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ آپشن سی۔ نمبر 7، the Rawalpindi court is going to hear 9 sectarian cases۔ سیکٹیرین کا مطلب ہوتا ہے فرقہ وارانہ۔ تو اے ہے سیکٹیریل، سیکریٹیریل، بی ہے کاسٹ سسٹم، سی کلچرل، ڈی فیکشنل۔ اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن ڈی فیکشنل۔ فیکشنل کا مطلب ہوتا ہے کہ اسمال گروپ ایک لارج گروپ میں، اور یہ پالیٹکس میں موسٹلی یوز کیا جاتا ہے یہ ورڈ، اور یہ اس کو آپ یہ سمجھیں کہ فسادی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 8 ہے ڈاکٹر انکریج دیئر پیشنٹس ناٹ ٹو گیٹ اپسیٹ اباؤٹ ٹریویل میٹرس۔ ٹریویل کا مطلب ہوتا ہے غیر ضروری، تو اس میں ان ایکسپیکٹڈ، ان یوزول، ان امپورٹنٹ، انسرٹن۔ تو کریکٹ آپشن آپشن سی ہے، ان امپورٹنٹ۔ نمبر 9، our library cards will expire very soon۔ تو اے cost more money، بی cease to be effective، سی بی renewed، ڈی بی taken back۔ تو اس میں جو آپشن بی ہے وہ ہے کریکٹ آپشن، cease to be effective۔
نمبر 10 ایڈیسن واز کمپلیٹلی engrossed by his work. engrossed کا مطلب ہے مگن رہنا یا مشغول رہنا. تو سکسیسفل، ڈسٹربڈ، ٹائرڈ، ایبزارب. تو یہ ایبزارب آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے اس میں. اب 11 سے 15 تک جو کوشچن ہے وہ اس کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ ہے. چوز دا سیٹ آف ورڈس which when inserted in the sentence fits the best meaning of the sentence. سمپل یہ سینٹینس کمپلیشن آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. نمبر 11 this dash law will make little difference to dash drug companies whose standards are already high. اچھا تو اس میں جو ہے نا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی. اسٹرنجنٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سخت، شدید آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. جس طرح اگر آپ نے کورٹ میں ہوتا ہے نا کہ اس مجرم کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، تو اس کو کہتے ہیں اسٹرنجنٹ. اور اسکرپولس کا مطلب ہے کہ اپ رائٹ ہونا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ خیال کرنا کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو اگر آپ اس کو اس میں پٹ کریں نا، دس stringent law will make little difference to the scrupulous drug companies whose standards are already high. تو آپشن بی اس میں کریکٹ آپشن ہے. نمبر 12 پہ آتے ہیں. The team attributes its dash season to a number of dash factors: losing, propitious, اور long, irrelevant, remarkable, derogatory, winning, favorable. تو اس میں آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے. اب آتے ہیں نمبر 13. Modern writers dash to drape reality with pretty phrases. Show us everything putrid and pure with grim dash. یہ تھوڑا سا مشکل ہے. اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی. تو اس کو ذرا چیک کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں ماڈرن رائٹرز ڈیش ٹو ڈریپ ریئلٹی. ڈریپ کا مطلب ہوتا ہے پردے لٹکانا. یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں پردے ہوں تو اس کو جب ہم نیچے کی طرف لٹکاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈریپ. تو اس ماڈرن رائٹرز ڈیش ٹو ڈریپ ریئلٹی ود پریٹی فریزز. یعنی کہ آپ یوں سمجھے کہ ماڈرن رائٹرز جو ہیں وہ ریئلٹی پہ پردہ ڈالتے ہیں پریٹی فریزز کے ساتھ، اس طرح کچھ. تو سو اس ایوری تھنگ. سو کا مطلب ہوتا ہے پلانٹ کرنا، یعنی کسی کے دماغ میں کوئی بات جو ہے نا پلانٹ کرنا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. پیوٹریڈ اینڈ پیور. پیوٹریڈ کا مطلب ہوتا ہے خراب کہہ سکتے ہیں آپ، یا مورلی کرپٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. پیور ود گرم. گرم آپ اس چیز کو کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی بہت گندی، تو آپ ایک دم اس کو منہ موڑ لیتے ہیں، اس کو گرم کہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ بہت زیادہ خون پڑا ہوا ہے، تو آپ جیسی آپ کی اس کی نظر پڑتی ہے تو آپ ایک دم منہ موڑ لیتے ہیں، تو اس کو گرم کہتے ہیں. تو اس میں آپشن سی میرے خیال میں کریکٹ آپشن رہے گی. ڈسڈیننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ریفیوز کرنا پرائیڈ اور سپیریورٹی کے بیس پہ. یعنی کہ ماڈرن رائٹر ریفیوز کرتے ہیں کہ ریئلٹی پہ پردہ ڈالیں پریٹی فریزز کے ساتھ. سو اس ایوری تھنگ پورٹریٹ اینڈ پیور ود گرم آبجیکٹیوٹی. آبجیکٹیوٹی کا مطلب ہوتا ہے اعتراضات. تو میرے خیال میں اس کے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی. باقی آپ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی دوسرا آپشن آ سکتا ہے اور آپ شیور ہیں اس پہ، تو آپ کائنڈلی کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں، لیکن پراپر آپ سمجھا کے کہ کیسے یہ ٹھیک ہوگا، جو بھی آپشن آپ سمجھیں. لیکن میرے خیال میں آپشن سی صحیح کریکٹ آپشن ہے. 14
The very young child has not no concept of death. It is to dash an idea, to dash his her or her experience. अच्छा, तो एक जगह पे इसमें एब्स्ट्रैक्ट और ऑप्शन ए लिखा हुआ था, लेकिन मुझे ये ऑप्शन ए ठीक नहीं लगता, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट तो चले यहाँ पे आ जाएगा। टू रिमूव्ड फ्रॉम, टू जो है ना, टू के साथ रिमूव्ड फ्रॉम नहीं, मेरे ख्याल में ये गलत रहेगा, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टेबिलिटी इन द कल्चर डज नॉट मीन इनर्शिया, even the most dash culture is marked by constant dash: mobile inflexibility, materialistic uncertainty, advanced variety, conservative change। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। स्टेबिलिटी इन द कल्चर डज नॉट मीन इनर्शिया, इवन द मोस्ट कंजर्वेटिव कल्चर इज मार्क्ड बाय द कांस्टेंट चेंज। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। Complete the following sentences. Number 16, I don't know dash to values your quality। तो इसमें तो आसान है, मेरे ख्याल में बी है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 17, to dash a bus here is not so easy। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इस चीज़ आपने याद रखनी है, बस के लिए आप दो वर्ड होते हैं, टेक अ बस और गेट अ बस, ये दोनों वर्ड जब भी कहीं आ गया तो यही दोनों वर्ड उसके लिए हो सकते हैं। Number 18, because of the moon's dash gravity it has a little or no substance। तो इसमें वीक करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेल का मतलब भी वीक होता है, लेकिन फ्रेल मोस्टली यूज़ किया जाता है उन वर्ड्स में, यानी कि फॉर एग्जांपल शीशा है, शीशा आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत फ्रेल जो है ना ग्लास है, टूटने वाला। लेकिन ये जहाँ पे मून की बात हो रही है तो वीक तो पावर की बात हो रही है किस्म के, तो यहाँ पे वीक सही रहेगा। नंबर 19 है, ही हैड अ टेरिबल नाइट कॉज्ड बाय डैश ड्यूरिंग हिज स्लीप। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। फिर है नंबर 20, आई हैव नो डैश मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस, आई सीक नो पर्सनल एडवांटेज, अल्टीरियर नॉमिनल डिसइंटरेस्ट इन कांग्रेस। इसमें है ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 21, आइडेंटिफाई द चॉइस दैट इज क्लोजेस्ट टू द फ्रेज टू बी अंडर द क्लाउड। ऑप्शन ए है स्टैंड इन द शेड ऑफ क्लाउड, बी है टू बिकम अनपॉपुलर, सी है टू बी ऑब्सक्योर और डी है टू बी इन डिसफेवर। अच्छा, टू बी अंडर द क्लाउड का मतलब ये होता है कि टू बी अंडर सस्पेशन आप कह सकते हैं, यानी आप ये भी कह सकते हैं नॉट टू बी ट्रस्टेड, या जब बंदा ना लोगों की नज़रों में मशहूर हो या लोगों की नज़रों में हो कि यार इसने कोई गड़बड़ की हुई है। तो ऑप्शन ए है टू स्टैंड इन द हाउस, ये तो बिल्कुल नहीं है। बी ये भी नहीं है। सी ऑब्सक्योर का मतलब ये होता है कि अननोन, और डी टू बी इन डिसफेवर। तो इसमें ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। 22, अ मैन ऑफ लेटर्स। Option A, postman, B, a man of good reputation, C, a man versed in literature, D, a man who writes letter for others। अच्छा, ये मैं एक वेबसाइट पे देख रहा था, तो उन्होंने ऑप्शन बी को करेक्ट ऑप्शन किया हुआ था, लेकिन ये गलत है। अ मैन ऑफ लेटर वो होता है कि जो बंदा एक्सपर्ट हो लिटरेचर में और आर्ट्स में, उसको कहते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। तो इसमें ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। Number 23, pollution usually cause a lot of dust, hazards, noise, work। और ऑप्शन बी इसमें सही ऑप्शन है। Number 24, indicate the idiomatic pair of words like more or less।
مور اور لیس کا مطلب ہوتا ہے تقریباً برابر. اس کا جملہ فار ایگزامپل اس کا جملہ آپ کہہ سکتے ہیں وی آر مور اور لیس دا سیم ایج. تو آپشن اے ہے رچ اینڈ ویلتھی، بی ہے ہارٹ اینڈ بلڈ، سی ہیون اینڈ ہیل، ڈی ہے ویئر اینڈ ٹیئر. اچھا یہ ویئر اینڈ ٹیئر جو ہے یہ بھی ایک ایڈیم ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو نیچرلی ڈیمیج ہو جو یا ڈپریشیٹ کرے اس کو کہتے ہیں ویئر اینڈ ٹیئر. جس طرح گاڑی ہوتی ہے نا، ہم اس کو فار ایگزامپل ہم ایک نیو گاڑی لے لیں، اس کی ہم ٹیوننگ بھی کریں، انجن آئل بھی ٹائم پہ چینج کریں، باقی چیزوں کا بھی اچھے طریقے سے خیال رکھیں، پھر بھی وہ اس کی پرفارمنس جو ہے نا خراب ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ، یعنی ایج کے ساتھ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں رہتی. اس چیز کو کہتے ہیں ویئر اینڈ ٹیئر. تو اس جو واپس آتے ہیں اپنے 24 MCQs پہ، تو اس میں رچ اینڈ ویلتھی یہ آپشن صحیح آپشن ہے. نمبر 25 ٹیک کیئر از دا سیم ایز اے لک فار، بی لک آفٹر، سی لک اپ ٹو، ڈی لک اوور. اس میں کافی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ لک آفٹر اور لک اوور میں. لک اوور کا مطلب ہوتا ہے ایک قسم کی یعنی کہ انسپیکشن کرنا، اور لک آفٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیک کیئر نا. تو اس میں بی آپشن صحیح آپشن ہے. چوز دا ورڈ اپوزٹ ان دا میننگ آف گیون ورڈ، یعنی اس میں ہم نے اینٹونیم دیکھنے ہیں. نمبر 26 پروفین. پروفین کا مطلب ہوتا ہے نان ریلیجیس. تو آپشن اے ہے بیوٹیفل، بی ہے سیکرڈ، سی گلوریس، انسین. بی آپشن اس میں صحیح آپشن ہے. سیکرڈ کا مطلب ہوتا ہے ریلیجیس یا بلیسڈ کہہ سکتے ہیں، اس کا مقدس کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. نمبر 27 پرسیوڈ. پرسیوڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو بیکم اویئر آف سم تھنگ. تو آپشن اے ہے اگنورڈ، بی ہے کریٹڈ، سی ہے اپریہینڈ، اور ڈی ہے کنسیو. اپریہینڈ کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ یا ریئلائز کرنا یا ریکوگنائز. تو یہ تو اس کا میرے خیال میں سینونیم ہو گیا. جو ڈی ہے کنسیو. کنسیو کا مطلب ہوتا ہے سوچ لینا، کسی چیز کو سوچنا، یا when you come up with some idea تو اس کو کہتے ہیں کنسیو. تو اس میں آپشن اے صحیح آپشن ہے. بعد ہے نمبر 28 ایکارڈ. ایکارڈ کا مطلب ہوتا ہے ایگریمنٹ اور ٹریٹی آپ کہہ سکتے ہیں. تو اے سولوشن، بی ایکٹ، سی ڈسینٹ، ڈی روٹ. اچھا ڈسینٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ اوپینین میں ڈفرینٹ ہونا. جس طرح ہم آپ ذرا غور کریں نا، پی ٹی آئی والے جو ہے نا، پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہوتے ہیں، پھر اس طرح پی ایم ایل این کے ہوتے ہیں، اور پھر پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا آپس میں پولیٹیکل ڈسینٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈسینٹ. تو اس میں جو سی آپشن ہے وہ ہے صحیح آپشن. 29 الوف. الوف کا مطلب ہے ناٹ فرینڈلی یا ڈسٹنٹ. تو اس میں اے ہے ڈیٹیچڈ، بی ہے گریگریس، سی ہے ڈسٹنٹ، اور ڈی ہے روڈ. گریگریس کا مطلب ہے سوشل اور آؤٹ گوئنگ. تو اس میں بی آپشن صحیح آپشن ہے. نمبر 30 سیسیشن. سیسیشن کو کس چیز کو کہتے ہیں؟ سیسیشن کا مطلب ہوتا ہے اینڈ کرنا، ٹرمینیٹ کرنا، روکنا. تو آپشن اے اس میں صحیح آپشن ہے. چوز دا ورڈ اور فریز نیئرسٹ ان دا میننگ آف دی گیون ورڈ، یعنی اس میں ہم نے سینونیم دیکھنے ہیں. تو نمبر 31 ہے آبسین. آبسین کا مطلب ہوتا ہے فحش، فحاشی آپ کہہ سکتے ہیں، امورل کہہ سکتے ہیں، ولگر اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اے ڈرٹی، بی انڈیسنٹ، سی انہیلتھی،
ڈی ایویڈنٹ. تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی. نمبر 32 نوسٹالجک. نوسٹالجک اس فیلنگ کو کہتے ہیں جب انسان خوشی اور غم دونوں محسوس کرتا ہے پرانی باتیں یاد کرتے ہوئے. تو اس فیلنگ کو کہتے ہیں نوسٹالجک. تو آپشن اے ہے ہوم سک, بی ہے ڈیزیزڈ, سی ہے سودنگ اور ڈی ہے ہیبیچول. تو اس میں آپشن اے صحیح آپشن ہے. نوسٹالجک کا جو سینونیم ہوتا ہے وہ ہوم سک بھی ہوتا ہے. 33 آبسکیور. آبسکیور کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی نہیں جانتا ہو یا ان نون بندہ, تو اس کو آبسکیور کہتے ہیں. آبسکیور کو آپ جملے میں اس طرح استعمال کر سکتے ہیں نا کہ بیکاز دا ملینئر واز اے شائی مین ہی انجوائڈ لیونگ آبسکیور لائف. آپشن سی آپشن کریکٹ آپشن ہے. نمبر 34 پیراماؤنٹ. پیراماؤنٹ بہت زیادہ اہم, بہت زیادہ امپورٹنٹ کو کہتے ہیں. تو اس میں اے مائنر, بی سپریم, سی مین اسٹے, ڈی لیسٹ. مین اسٹے کہتے ہیں اس چیز کو جو کوئی بھی چیز جب کسی دوسرے پہ ڈپینڈ کرے تو اس کو کہتے ہیں مین اسٹے. تو یہ تو خیر نہیں ہے. تو اس میں سپریم جو ہے صحیح آپشن ہے. آپشن بی صحیح آپشن ہے. اس کے بعد ہے 35 ریکنسائل. ریکنسائل کا مطلب ہوتا ہے ریسٹور فرینڈلی ریلیشنز. تو اے پریز, بی ایڈجسٹ, سی پاپولر, ڈی آرگنائز. تو آپشن ڈی صحیح آپشن ہے. فل ان دا بلینکس ود اپروپریٹ prepositions. 36 I came dash and an old friend in the market this morning. تو اس میں آپشن سی across. I came across an old friend in the market in the morning. آپشن سی کریکٹ آپشن ہے. 37 when he finally came round dash writing the letter he found his feeling were easier to express than he had expected. آپشن اے ٹو, بی ان, سی اگینسٹ, ڈی ود. تو اس میں آپشن اے صحیح آپشن ہے. ٹو. جب آپ اس کو پٹ کرتے ہیں when he finally came round to writing the letter he found his feeling were easier to express than he had expected. 38 ہے you can always count dash ظہیر for help. اے ان, بی ان ٹو, سی ٹو اور ڈی آن. تو اس میں آپشن ڈی صحیح آپشن ہے. You can always count on ظہیر for help. 39 he was momentarily deflected dash his train of thought by a knock on door. A with, B in, C into, D from. تو اس میں آپشن ڈی صحیح آپشن ہے. He was momentarily deflected from his train of thought. Number 40 ہے give dash shoving you will have me off this chair in a minute. آپشن اے ٹو, بی upon, سی in, ڈی over. تو اس میں بھی آپشن ڈی صحیح آپشن ہے. give over shoving. give over کہتے ہیں اس کو جب آپ کو فار ایگزامپل if you want to tell someone to stop doing something so you say give over. Answer the following questions. Question number 41 Pakistan national floral symbol jasmine was adopted in July dash 1961, 1962, 1963 and none of these. Option A اس میں صحیح آپشن ہے. یہ انتہائی امپورٹنٹ کوشچن ہے. اسی طرح کے اور بھی کوشچنز ہیں. فار ایگزامپل اگر ایگزام میں آ گیا کہ پاکستان کا اسٹیٹ ایمبلم کب اڈاپٹ کیا گیا, تو اسٹیٹ ایمبلم آپ یہ یاد رکھیے گا 1954 کو اڈاپٹ کیا گیا تھا.
اسی طرح نیشنل اینتھم کا بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان کا نیشنل اینتھم کب اڈاپٹ ہوا تھا، تو وہ بھی 1954 کو ہوا تھا. تو یہ دونوں چیزیں بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، اسٹیٹ ایمبلم اور نیشنل اینتھم یہ دونوں 1954 میں اڈاپٹ کیے گئے تھے. اسی طرح اگر فار ایگزامپل آ گیا کہ جو نیشنل اینتھم ہے اس کا میوزک کس نے کمپوز کیا تھا، تو وہ احمد جی چھاگلا نام ہے ان کا، اور میوزک کمپوز ہوا تھا 1949 میں. اور اسی کا نیشنل اینتھم کا جو لیرکس ہے وہ لکھے گئے تھے 1952 میں. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، 49 میں میوزک کمپوز ہوا تھا اور 52 میں لیرکس لکھے گئے تھے. اور لیرکس کس نے لکھے تھے؟ حفیظ جلندری صاحب نے. اور جو 52 میں تو لیرکس لکھے گئے تھے لیکن فائنلی 54 میں یہ اڈاپٹ کیا گیا تھا. اب آتے ہیں کوشچن نمبر 42. The national flag of Pakistan was presented by Dash in the Legislative Assembly. راجہ غضنفر علی خان، نواب زادہ لیاقت علی خان، غلام محمد، none of these. تو اس میں آپشن بی صحیح ہے، لیاقت علی خان انہوں نے پریزنٹ کیا تھا. اور اگر یہ کوشچن آ گیا کہ نیشنل فلیگ ڈیزائن کس نے کیا تھا تو نیشنل فلیگ ڈیزائن کیا تھا سید امیر الدین کدوئی. پتہ نہیں میں پروناؤنس صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں، لیکن بس آپ ہی یاد رکھیں سید امیر الدین انہوں نے نیشنل فلیگ ڈیزائن کیا تھا. 43 پہ آتے ہیں. دا سوات ریور فلوز نیئر دا سٹی آف ڈیش، جھنگ، راول پنڈی، گجرات، نن آف دیس. تو اس میں آپشن ڈی صحیح ہے کہ یہ ساری جو سٹیز ہیں یہ پنجاب کے ہیں اور سوات ریور کے پی کے میں. نمبر 44. The proposed site for the dam situated in Kala Bagh is in the Dash district of Punjab. Jhelum, Sargodha, Mianwali, none of these. تو اس کا آنسر ہے میاں والی. یہ میاں والی. اس کے بعد 45 کوشچن ہے. ورسک ڈیم از کنسٹرکٹڈ آن ڈیش ریور، انڈس، کابل، جیلم. تو اس میں ہے ریور کابل. اس کے بعد ہے نمبر 46. واٹ از مینٹ بائی ایلیویٹر فار gauging the acuteness of hearing used in diagnosing heart ailments. ڈیوائس یوز فار ورٹیکل ٹرانسپورٹیشن، نن آف دیس. تو اس میں آپشن سی صحیح آپشن ہے، ڈیوائس یوزڈ فار ورٹیکل ٹرانسپورٹیشن. اس کے بعد ہے 47. وٹ از دی نیشنل برڈ آف پاکستان؟ آپشن اے چاکور، پگون اینڈ. تو اس میں یہ تو بہت آسان ہے، چاکور. پھر ہے نمبر 48 پہ ہے. نیم دا فرسٹ اسٹیٹ دیٹ جوائنڈ پاکستان. تو کلات، بھاولپور، حیدرآباد، چترال. تو اس میں آپشن بی صحیح آپشن ہے، بھاولپور نے سب سے پہلے پاکستان کو جوائن کیا تھا. بہاولپور کا جو نواب تھا اس کے قائد اعظم کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے. تو 5 اکتوبر 1947 میں نواب نے سائن کیا گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ یہ بہاولپور کے ایسیشن کو. تو اس کے میرے خیال میں 4 دن بعد 9 اکتوبر 1947 کو جو بہاولپور اور پاکستان کا حصہ بن گیا. 49 کوشچن ہے. وچ ٹرم از یوزڈ by various Western news sources to describe the protests in Egypt that forced President Mubarak to step down in 2011. Pink Revolution, Purple Revolution, Lotus Revolution, Blue Revolution. تو اس میں آپشن سی صحیح آپشن ہے، Lotus Revolution اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے نمبر 50 ہے. Which line separates Afghanistan from Pakistan? تو آپشن اے کرزن لائن، میک موہن لائن، بلو لائن، درن لائن. تو آپشن ڈی صحیح آپشن ہے، اس کو درن لائن کہتے ہیں. اور درن لائن کی یہ کتنا لمبا ہے؟ یہ 2250 کلومیٹر لمبا ہے. کہیں پہ اگر آپشن 2250 کی آپشن نہیں ہوئی تو جو 2250 کے ساتھ جو سب سے قریبی آپشن ہے تو وہ چیک کیجیے گا.
نمبر 51 ہے وچ کنگ آف افغانستان واز ڈیپوزڈ ان 1973؟ احمد شاہ ابدالی، نادر شاہ، محمد ظاہر شاہ، محمد داؤد۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، محمد ظاہر شاہ۔ جو محمد ظاہر شاہ ہیں یہ افغانستان کی بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں وہاں کی۔ یہ ان کو فادر آف دی نیشن بھی کہا جاتا ہے افغانستان کا۔ یہ ایسے تھا کہ جو ظاہر شاہ تھے یہ ایجوکیٹڈ آدمی تھے اور ماڈرنائزیشن کی طرف ان کا زیادہ رجحان تھا۔ انہوں نے فورن ایڈوائزرز بھی جو ہے نا بنائے تھے اپنے، جو کہ جو ہے نا ماڈرنائزیشن کے اس کے لیے نا، اور انہوں نے پہلی یونیورسٹی بنائی تھی جو کہ ماڈرن یونیورسٹی تھی افغانستان میں۔ 1962 میں انہوں نے نیو کانسٹیٹیوشن بنایا جو کہ اس میں جو ہے نا ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹ انہوں نے بنایا، فری الیکشن کا انٹروڈیوس کروائے، پارلیمنٹ انہوں نے انٹروڈیوس کرائی، سول رائٹ، وومن رائٹس وغیرہ یہ سب۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ان کے مخالف تھے۔ پھر 17 جولائی 1973 یہ اس ٹائم پہ اٹلی میں تھے، اس ٹائم اس کے خلاف خوب ہوئی بغاوت ہوئی، اور یہ جو آپشن نمبر ڈی ہے محمد داؤد خان، یہ آرمی کمانڈر تھے، انہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی، تو اس طرح جو ہے نا اس کو ڈپوز کیا گیا تھا۔ اور اس کو وائٹ کوپ کہتے ہیں۔ وائٹ کوپ یعنی یہ ایسی وہ تھا کہ ایسا کوپ تھا کہ جس میں کوئی بلڈ شیڈ نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے 52 پہ آتے ہیں، باراک اوباما بلانگس ٹو وچ پارٹی؟ ڈیموکریٹک، ریپبلک، لبرل پارٹی، نن آف دیس۔ تو اس میں آپشن اے صحیح آپشن ہے۔ یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، ہو سکتا ہے اس پیپر میں اس طرح کا آ جائے کہ جو بائیڈن کا آ جائے، جو بائیڈن بھی ڈیموکریٹک سے ہیں۔ اس کے بعد ہے 53 ایم سی کیوز، ہیوگو شاویز واز دی فارمر پریزیڈنٹ آف وینیزویلا، کیوبا، پیرو، نن آف دیس۔ تو اس میں آپشن اے صحیح آپشن ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 54، وچ پورٹ از دی ہب آف پاکستان اکنامک ایکٹیویٹیز ایز 98% آف فورن ٹریڈ از کنڈکٹیڈ تھرو اٹ؟ تو یہ بھائی انتہائی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، گوادر پورٹ۔ گوادر پورٹ پہ بہت سارے ایم سی کیوز ہیں، تو یہ کافی امپورٹنٹ پورٹ ہے پاکستان کا۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پہلے جو ہے نا یہ عمان کے پاس تھا، تقریباً 174 ایئرز تک یہ عمان کے پاس رہا تھا۔ تو پاکستان نے نیگوشیشنز کی بہت زیادہ، تقریباً 4 سال پاکستان نے مسلسل نیگوشیشنز کی۔ پھر 8 سپٹمبر 1958، یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے، 8 سپٹمبر 1958۔ تو آپ اس کو اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں کہ اس میں 8 ہے، 8 یعنی 8 سپٹمبر اور 1958، 2 8 اس میں آتے ہیں۔ تو پاکستان نے $3 ملین میں خریدا عمان سے، اور یہ آفیشیلی 8 دسمبر 1958 کو پاکستان کا حصہ بن گیا، یعنی میرے خیال میں سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دو مہینے بعد، 3 مہینے بعد یہ پاکستان کا حصہ بنا۔ خریدا تھا 8 سپٹمبر کو اور پاکستان کا حصہ بنا آفیشیلی 8 دسمبر 1958 کو۔ پھر 2015 میں گوادر کو آپریٹ کرنے کا جو کانٹریکٹ تھا وہ پھر چائنا کو دیا گیا، اور یہ بھی ایم سی کیو کہیں پہ آیا تھا، میں نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو گوادر کا جو کانٹریکٹ ہے جو چائنا کے پاس ہے وہ کب تک ہے، تو ہے 2059 تک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ 43 ایئرز کا کانٹریکٹ دیا ہے چائنا کو۔ اچھا، اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 55، وچ کنٹری از لوکیٹڈ ایسٹ آف پاکستان؟ یہ تو بہت آسان ہے، افغانستان، چائنا۔ ایسٹ آف پاکستان پہ انڈیا ہے۔ اس کے بعد ہے جہانگیری محل از لوکیٹڈ ان اے، آگرہ، بی، فتح پوری، دلی، سکندر۔ تو یہ آگرہ پورٹ میں ہے جہانگیری محل۔ جہانگیری محل بنایا اکبر نے تھا،
اور یہ محل کہتے ہیں کہ جو شاہی جو عورتیں ہیں نا ان کا پیلس تھا یہ. اور 57 پہ آتے ہیں. The non-cooperation movement was launched by Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Dada Bhai Nauroji. تو یہ آپشن بی ہے. آپشن بی صحیح آپشن ہے. مہاتما گاندھی نے نان کوآپریشن موومنٹ لانچ کی تھی. اور یہ ہوئی کب تھی؟ 1 اگست 1920 کو ہوئی تھی. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا آ سکتا ہے کہ یہ کب ہوئی تھی. تو 1 اگست 1920 کو. 58 پہ آ جاتے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ فیچر آف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 واز دا انٹروڈکشن آف پروونشل اٹانومی ڈائیارکی. تو اس میں آپشن بی صحیح آپشن ہے. ڈائیارکی انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا. ڈائیارکی اس طرح تھا کہ ڈائیارکی مطلب ڈائی مطلب دو ہوتے ہیں. تو پروونشل طور پہ انہوں نے وہ دے دی. فار ایگزامپل یعنی کہ 2 گورنمنٹس ہوں گی. 59 پہ آتے ہیں. The Muslim League started demanding separate homeland for the Muslims from 1929, 1935, C 1940, 1925. تو آپشن سی صحیح آپشن ہے 1940. اس کے بعد ہے لکھنؤ پیکٹ 1916 was made between the moderate and extremists, the British and Indians. کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ میں ہوئی تھی. نمبر 61 ہے. The Simon Commission was concerned with the A. Constitutional reform, B. Higher education, C. Reforms in the princely state, D. Famines. اچھا تو یہ سائمن کمیشن جو تھا وہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے تھا. 1927 میں اصل میں ہوا یہ تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 آ گیا تھا. تو جب وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 آیا تھا تو تب انہوں نے کہا تھا کہ ہم 10 سال بعد ہم نیو ایکٹ لے کے آئیں گے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک کمیشن بنایا 1927 میں. اور اس کمیشن میں 7 ممبرز تھے, ممبر آف پارلیمنٹ تھے, جن کا کام یہ تھا, اس کمیشن کا کام یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل ریفارم کو اسٹڈی کیا جائے اور اس کے بارے میں ریکمنڈیشن دے گورنمنٹ کو ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے. اور اس کو ویسی مطلب اس ٹائم اس کو جو ہے نا انڈین اسٹیچوری کمیشن بھی کہتے تھے. پھر یہ مشہور ہوا سیمن کمیشن سے. سیمن اس لیے کہ جو اس کے جو چیئرمین تھے ان کا نام تھا سر جان سائمن. اور یہ جو کمیشن تھا یہ 3 فروری 1928 کو انڈیا آ گیا تھا. اس سے آگے 62 کوشچن ہے. وچ گورنر جنرل abolished the system of dual government established by Robert Clive and established the company control over Bengal? Lord Wellesley, Warren Hastings, Lord Cornwallis, Charles MacDonald. تو اس میں ہے بی آپشن ہے ویرن ہیسٹنگز. یہ آپشن کریکٹ آپشن ہے. اصل میں اس ٹائم پہ یہ جو رابرٹ کلائیو تھے انہوں نے ڈوول گورنمنٹ سسٹم بنایا تھا. اس ڈوول گورنمنٹ سسٹم میں تھا یہ کہ جو ریونیو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی وہ سنبھالتی تھی اور باقی جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی تھی وہ بنگال کے نواب کے پاس ہوتی تھی. تو جو ویرن ہیسٹنگز تھے انہوں نے جو ہے نا اس کو ایبالش کیا تھا. نمبر 63 ہے. آل راؤنڈ ٹیبل کانفرنس واز ہیلڈ ان کولکتہ, لندن, برمنگھم. تو یہ آف کورس لندن ہے. یہ انتہائی امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے یہ آل راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. میں نے ایک ٹیسٹ دیا تھا اس میں میرے لیے ایک ایم سی کیوز آیا تھا اس سے. وہ یہ تھا کہ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کب ہوئی تھی. تو اس طرح کے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں کہ فرسٹ کب ہوئی, سیکنڈ کب ہوئی, تھرڈ کب ہوئی. ویسے یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی یہ شروع ہوئی تھی 1930 سے 1932 تک. 2 سال یہ چلتی رہی تھی اور ٹوٹل یہ 3 ہوئی تھیں. اور پہلی جو ہوئی تھی وہ 12 نومبر 1930 کو ہوئی تھی. اور اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے کہ وہ کون سی خاتون تھیں جنہوں نے تینوں کی تینیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اٹینڈ کیے تھے. تو وہ تھی بیگم جہاں آرا شاہ نواز. بیگم جہاں آرا شاہ نواز, یہ یاد رکھیے گا. نمبر 64 ہے.
who analyzed the cause of uprising, the war of 1857, advocating a reconciliation between British and Muslims. سید امین، یہ تو بہت آسان ہے، اس میں آپشن بی صحیح ہے، سر سید احمد خان. اس کے بعد ہے نمبر 65، who founded Scouts movement. تو اسکاؤٹ موومنٹس یہ تھی، یہ لارڈ بیڈن پاول نے فاؤنڈ کی تھی، اور یہ فاؤنڈ کی تھی 1908 میں. اس کے بعد پھر 2 سال بعد گرلز گائیڈ بھی آ گیا تھا، 1910 میں گرلز گائیڈ آ گیا تھا. اور اس میں جو اسکاؤٹس موومنٹ میں تھے، اس میں 11 سال سے 18 سال کے جو لڑکے تھے وہ ان کے لیے تھی صرف. 66 پہ ہو واز دی وائس رائے آف انڈیا ایٹ دی ٹائم آف دی کوئٹ انڈیا موومنٹ. کوئٹ انڈیا موومنٹ تھی، یہ شروع کی تھی گاندھی نے، اور یہ 1942 میں شروع کی تھی. یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے. اور اس کے بدلے میں پھر قائد اعظم نے شروع کی کوئٹ اینڈ ڈیوائڈ موومنٹ، اور وہ 1943 میں. تو اس ٹائم کی جو وائس رائے تھے وہ تھے لارڈ لنلتھ گو. کوشچن نمبر 67 سوری. The provision of separate electorate for Hindu and Muslims was made in. تو یہ جو تھا وہ تھا آپشن اے، منٹو مارلے ریفارمز. منٹو مارلے ریفارم کون سے ریفارم ہے؟ 1909 میں جو ریفارم آئے تھے وہ تھے منٹو مارلے ریفارمز، اور اس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 68، راجہ طاہر واز ڈیفیٹڈ بائی. یہ بھی بہت آسان ہے، محمد بن قاسم. 69، پرتھوی راج واز اوور تھرونڈ اینڈ کلڈ ان 1192 AD ایٹ تھنیسر بائی. یہ بھی آسان ہے، اس کا ہے محمد غوری، شہاب الدین غوری. نمبر 70 ہے سر سید احمد خان واز بورن ان. تو یہ ہے آپشن بی، دلی. 71 سے 85 تک. اچھا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جتنی بھی پی ایم ایس کے ایگزامز ہیں نا، اسکریننگ ٹیسٹ ہیں، اس میں 15 MCQ جنرل سائنس سے آتے ہیں. اور ابھی تک جتنی بھی پیپرز ہوئی ہیں نا، آلموسٹ سب میں انہوں نے نا انوائرمنٹ کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے. تو 71 MCQs ہیں. مولیکولر نائٹروجن از انرٹ because of stable bond between the nitrogen atoms. Single, double, triple. تو اس میں ٹرپل بانڈ ہے. آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے، نائٹروجن جو ہے نا، یہ ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ایک تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ نائٹروجن موسٹ ابنڈنٹ ایلیمنٹ ان دی ایٹماسفیئر ہے. 78% آف دی جو ایٹماسفیئر میں 78% نائٹروجن ہوتا ہے. اور یہ جو مولیکولر نائٹروجن ہے N2، اس کو N2 کہتے ہیں، اور یہ کلرلیس، آرڈرلیس اور ٹیسٹلیس ہوتا ہے. اور اس میں جو ٹرپل بانڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو انرٹ کہتے ہیں. اچھا، اور اس کے علاوہ یہ نائٹروجن جو ہوتی ہے نا، ہیومنس کے لیے، مطلب ہیومنس کو کیا ضرورت ہوتی ہے نائٹروجن کی؟ تو ہیومنس کو فوڈ ڈائجیشن میں اور باڈی گروتھ میں نائٹروجن کی بہت ضرورت ہوتی ہے. 72 ہے The scientific study of geographical distribution of plants and animals is called biodiversity. 73 International Biodiversity Day is celebrated every year on. تو یہ ہے 22 مئی. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آلموسٹ ہر ایک پیپر میں نا ایک MCQ یہ آیا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ڈیز کے بارے میں آیا ہوتا ہے نا. یہ جو 22 ہے نا،
یہ آپ نے یاد رکھنا ہے 20 سیکنڈ. جتنی بھی انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ دیں ہیں نا وہ 20 سیکنڈ میں ہے. یہ پھر اس پہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا ڈیز پہ، اس کو کس طرح یہ آسان طریقے سے یاد کرنا ہے، کون سے جو موسٹ امپورٹنٹ ڈیز ہیں وہ، تو اس کو پھر دیکھیں گے بعد میں انشاءاللہ. 74 پہ ہے ڈیش از دی ملٹی فنکشن میٹیریل فار دی انوائرمنٹل ریمیڈیشن. تو سینڈ، سوئل، آرگینک مٹیریل، بایوچار، تو اس میں سوئل ہے. آپشن بی اس میں صحیح آپشن ہے. اس کے بعد ہے نمبر 75 پاکستان's national environment friendly quality standards became effective in 1997. 76 dash is the biodegradable form of solid waste. تو آپشن اے اس میں ہے یارڈ ویسٹ. یارڈ ویسٹ وہ ویسٹ ہوتی ہے جو کہ پلانٹس اور ویجیٹیبل سے جو ویسٹ ہوتے ہیں اس کو یارڈ ویسٹ کہتے ہیں. اس طرح کیلے کا چھلکا ہو گیا، وہ جو ان کا چھلکا ہوتا ہے اورنج کا، اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں اس کو یارڈ ویسٹ کہتے ہیں. نمبر 77 ہے مونٹریل کانفرنس آن سبسٹینس دیٹ ڈپلیٹ اوزون لیئر واز ہیلڈ ان مونٹریل ان 1987. 1987 کو یہ کانفرنس ہوئی تھی اور اس کو کہتے ہیں مونٹریل پروٹوکول بھی کہتے ہیں. اور یہ ہوئی تھی، ایک گلوبل ایگریمنٹ ہوئی تھی کہ اوزون لیئر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوئی تھی. نمبر 78 ڈیش لیٹر آف واٹر پر پرسن پر ڈے از دا ڈیلی ریکوائرمنٹ ان رورل ایریاز ایز پر نیشنل ڈرنکنگ واٹر پالیسی. تو یہ ہے آپشن نمبر سی 65. اس کے بعد ہے نمبر 17 پاکستان رینکس ایٹ ڈیش امنگ 122 نیشنز ریگارڈنگ ڈرنکنگ واٹر کوالٹی. تو اس میں ہے 80. آپشن اے پاکستان 80 نمبر پہ آتا ہے. کوشچن نمبر 80 نیئرلی ڈیش پرسن آف دی پاپولیشن ان پاکستان obtains واٹر فرام گراؤنڈ ایکوفائرز. تو اس میں ہے 61% ہے. تو آپشن سی اس میں کریکٹ آپشن ہے. ایم سی کیو نمبر 18 ہے 81 the maximum allowable arsenic level in drinking water should be below dash microgram per liter. تو اس میں ہے آپشن بی. آرسینک اصل میں کیمیکل ایلیمنٹ ہے اور اس کا جو ایٹامک نمبر ہے وہ 33 ہے. آرسینک ہوتا ہے میٹالوائڈز میں شمار ہوتا ہے. میٹالوائڈز کیا ہوتے ہیں؟ میٹالوائڈز وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کی پراپرٹیز میٹلز اور نان میٹلز کے ان بٹوین ہوتی ہیں، یعنی وہ نہ ہی میٹلز میں آتے ہیں نہ ہی نان میٹلز میں آتے ہیں. اور یہ آرسینک راکس اینڈ سوئل میں فاؤنڈ ہوتا ہے. آرسینک پانی میں کیسے آتا ہے؟ پانی میں یہ انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچر پالوشن کی وجہ سے آتا ہے، اور پانی میں آنے سے ہیومن ہیلتھ کو بہت نقصان ہوتا ہے، بہت ڈینجرس ہے یہ. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اس سے کینسر ہو سکتا ہے، اسکن کی ڈسکلریشن ہو سکتی ہے، ہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ ڈیزیزز ہو سکتے ہیں. ہم نے WHO کی بات کی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ WHO کب فاؤنڈ ہوا تھا؟ WHO فاؤنڈ ہوا تھا 7 اپریل 1948 کو ہوا تھا. اس کے بعد ہے 82 دا پرمیزیبل لمٹس آف آئرن ان دی ڈرنکنگ واٹر از ڈیش ملی گرام پر لیٹر. تو یہ ہے 0.3 ملی گرام پر لیٹر. آئرن جب 0.3 ملی گرام پر لیٹر سے کم ہو تو ٹیسٹ میں کوئی آپ کو فرق نہیں محسوس ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا پانی کی جو ٹربیڈیٹی ہوتی ہے، ٹربیڈیٹی سے مراد
پانی آپ کو اگر آپ دیکھیں غور کریں پانی بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے تو اس کی وہ ٹرانسپیرنسی ختم ہوتی ہے. اور دوسرے یہ کہ آئرن جو ہے نا وہ اس سے کوئی اس طرح ہیلتھ رسک تو نہیں ہے وہ کیونکہ انسان کے جسم کو آلریڈی آئرن کی ضرورت ہوتی ہے. آئرن کیا کرتا ہے ہیومن باڈی میں؟ آئرن آکسیجن کو بلڈ میں ٹرانسپورٹ کرتا ہے. پرابلم یہ آتی ہے کہ پانی میں جب بیکٹیریا ہو نا تو اس بیکٹیریا کو وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ مزید گرو کرتا ہے آئرن کی وجہ سے. تو اس وجہ سے یہ اس کی جو پرمیسیبل لمٹس ہیں وہ 0.3 مائکرو گرام پر لیٹر ہے. اس کے بعد ہے 83 MCQ. The salty taste of water is due to the presence of chloride ions up to dash milligram per liter. تو یہ ہے آپشن سی 250 ملی گرام پر لیٹر. اس کے بعد ہے MCQ نمبر 84. Preparation of National Environmental Quality Standard comes under. تو یہ ہے آپشن نمبر ڈی منسٹری انوائرمنٹ. 85 پہ آ جاتے ہیں. لندن اسموگ اور بگ اسموگ واز ہیپنڈ ان. تو یہ ہوا تھا 1952 میں. اسموگ کیا ہوتا ہے؟ اسموگ ہوتا ہے اسموک اور فوگ کا مکسچر. فوگ کیا ہوتا ہے؟ فوگ آپ کو پتہ ہی ہوگا دھند کو کہتے ہیں فوگ. آپ سردیوں میں جب آپ موٹر وے سے کہیں گزرے ہوں گے تو آپ نے لازمی دیکھی ہوگی. 1952 میں ہوا اس طرح تھا کہ ایئر پالوشن کی وجہ سے ایئر پالوشن کیا تھی؟ لو کوالٹی کول برننگ کی وجہ سے جو ایئر پالوشن ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ اسموگ آ گئی تھی. اور یہ بہت ہی ڈینجرس تھی کیونکہ ویزیبلٹی میٹرز میں آ گئی تھی. مطلب بہت زیادہ کم ویزیبلٹی ہو گئی تھی. وہ جو موٹر وے میں ہوتی ہے وہ پھر بھی ہم جو دیکھتے ہیں وہ پھر بھی مطلب گزارے والی ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ کم ہو گئی تھی. اس سے تقریباً 4000 ڈیتھس ہوئی تھیں اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو گئی تھی. ایمبولینس سروسز بند ہو گئی تھی. اسپورٹس کنسرٹس وغیرہ جو بھی کچھ سب کچھ بند ہو گیا تھا. اور یہ ہوئی تھی 5 دسمبر 1952 سے لے کے 9 دسمبر 1952 یعنی 4 دن یہ رہی تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے نا انوائرمنٹ کا مطلب خیال رکھنا شروع کر دیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے نا ایکٹس آ گئے تھے. ایک ایکٹ تھا کلین ایئر ایکٹ 1956 میں پھر آیا تھا. پھر ہے 86 MCQs. مناماٹا ڈیزیز ڈیو ٹو واٹر پولوشن واز دی ورسٹ ڈیزیز in history in Japan. جاپان میں یہ میرے خیال میں 1956 میں اس طرح ہوا تھا کہ یہ ایک چسو کارپوریشن کیمیکل فیکٹری یہ انہوں نے ایک ٹاکسک کیمیکل جنریٹ کیا تھا اور جو کہ وہ انہوں نے ڈسچارج کر دیا سی میں. تو اس سے فش کے تھرو انسانوں تک یہ پہنچ گیا تھا. اور یہ کیا تھا؟ یہ مرکری کی وجہ سے ہوا تھا. اب ہوا یہ تھا کہ اس سے انسان کو بہت زیادہ مطلب اٹ از ہائیلی ڈینجرس. بہت زیادہ اس کا کوئی علاج نہیں آیا. ابھی تک کوئی علاج اس کا نہیں آیا. اور اس سے ہوتا کیا تھا کہ ہاتھوں میں نمنس آ جاتی تھی, پاؤں میں نمنس آ جاتی تھی. اس کے علاوہ مسل ویکنس آ جاتی تھی اور مطلب ویزیبلٹی کا لاس ہونا اور ہیئرنگ کا اور اسپیچ کا ڈیمیج ہو جانا. تو یہ اس میں تھا. اور یہ مطلب بہت زیادہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا تھا جاپان میں. اس کے بعد ہے 87. سائلنٹ اسپرنگ ریزڈ اویئرنیس اباؤٹ دا ڈینجرز آف آپشن ڈی پیسٹیسائڈس. پیسٹیسائڈس کیا ہوتے ہیں؟ پیسٹیسائڈس پیسٹ سے نکلا ہے اور پیسٹ کیڑے کو کہتے ہیں. وہ کیڑا جو فصلوں کو فوڈ کو جو ہے نا
کھانے کی کوشش کرتا ہے، خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو پیسٹیسائڈ کیا چیز ہے کہ وہ کیمیکل جو ان کیڑوں کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو سائلنٹ اسپرنگ یہ ایک انوائرمنٹل سائنس کی بک ہے جو ریچل کارسن نے پبلش کی تھی 1962 میں. اور یہ کس بارے میں ہے؟ یہ پیسٹیسائڈس کی وجہ سے جو انوائرمنٹ پر افیکٹس ہوتے ہیں اس بارے میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. پھر ہے 88 MCQ. واٹر اسٹورڈ ان دا گلیشیئر از فریش. آپشن بی. 89 پہ آ جاتے ہیں. پلان از میڈ آفٹر دی ڈیش. تو یہ آفٹر دی پالیسی ہے، کیونکہ جب پالیسی بنے گی تب جا کے وہ کوئی پلان بنائیں گے اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. 90 ہے سگنیفیکنس امپیکٹ مینز امپورٹینس. 91 what is the meaning of Sharia. تو یہ ہے آپشن نمبر سی، بیٹل ناٹ پارٹیسپیٹڈ بائی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد ہے 92. اچھا یہ ٹوٹل تھے کتنے؟ یہ تقریباً تھے 53 یا پھر 56. اگر آپشن میں دونوں ہوں تو پھر آپ نے 53 پہ ٹک کرنا ہے، اور اگر آپشن مطلب ایک ہو تو پھر جو بھی آپشن ہو اس میں سے کرنا ہے. 53 یا 54. 54 بھی ہو سکتا ہے. اگر 54 ہو مطلب 53 نہ ہو، اور 56 بھی نہ ہو 54 ہو تو 54 کرنا ہے. آئی ہوپ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. پھر ہے آپشن نمبر کوشچن نمبر 92. ورقہ بن نفیل واز a Christian. اصل میں ورقہ بن نفیل یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن بھی تھے، اور یہ ایک کرسچن پریسٹ تھے. اس طرح ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کو ان کے پاس لے گئے، کیونکہ یہ اس ٹائم کے پریسٹ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، مطلب اسلام نہیں آیا تھا. تو اس ٹائم جو مذہب تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عیسائیت تھا. تو یہ بہت زیادہ مطلب پرہیزگار تھے اور عیسائیت میں بہت زیادہ آگے تھے یہ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کے، تو انہوں نے جب بتایا ان کو کہ اس طرح وحی نازل ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی یہ اوتھینٹک ہے. اس کے بعد ہے نمبر 93. The Treaty of Hudaybiyah was signed in dash ہجری. تو یہ ہے آپشن نمبر بی 6 ہجری. فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا تھا، تو obviously یہ 6 ہجری. اس طرح اس کے بعد ہے 94. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ reigned for about. تو یہ ہے آپشن سی 2 years and 3 months. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 95. حضرت علی رضی اللہ عنہ martyred at the age of dash years. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت. اب یہ ہے آپشن نمبر سی. اب اس میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، کہیں پہ اگر MCQ آ گیا ہے کہ جس میں یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، لیکن اس میں 60 نہیں ہے، اس میں 62 ہے، یا اس میں 62 ہے یا 63 ہے، تو آپ نے 63 یا 62 والا کرنا ہے. یہ یاد رکھیں 60 تو کنفرم ہے کہ 60 سے لے کے 63 میں کہیں تھا، ٹھیک ہے. لیکن اگر MCQ آ گیا نا کہ جہاں پہ جو ہونا آپ نے اسی پہ ٹک کرنا ہے 60s میں. اب 67 بہت آگے، 67 نہیں ہو سکتا. 63 63 یہ دو میں نے زیادہ دیکھے ہیں. ہو سکتا ہے MCQ کہیں اور آ گیا، 61 آ گیا یا 62 آ گیا.
تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد 5 MCQs جو ہیں وہ میرے خیال میں انٹیلیجنس والے ہیں، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو اگر آپ کو لگا ہو کہ انفارمیٹیو ہے یہ، تو آپ چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.